السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ منہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بقول حضرت شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ، میرے ویر مسافر سوچ ذرا، اس جگ تے اکو ہی پھیرا ہے، اتوں نظر بچا کے ٹر چلیے، ساڈا اگے سفر لمبیرا ہے۔ اور دوسری بات، غلام فرید کے بقول، کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، کوئی مقصد کوئی مقصد کر کے ہل چلیا، فرید ایتھے ہر کوئی مسافر ہے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ حضرات محترم، ہمارے بہت بڑے محسن چودھری بشیر احمد صاحب، جن کے متعلق نہ تو قلم مرحوم لکھنے کے لیے تیار اور نہ ہی جذبات اس حوالے سے ساتھ دیتے ہیں۔ یقین نہیں آتا کہ چودھری صاحب اتنی جلدی اور کوئی خاص لمبی بیماری کے بغیر ہمیں داغ مفارقت دے جائیں گے، مگر ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اے اللہ، ہم سب تیری رضا پہ راضی ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم محسن کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے اور ان کا درجات روز بروز بلند فرمائے۔ وقت کی قلت کے پیش نظر میں چودھری صاحب کے حوالے سے بہت سی باتیں چھوڑوں گا۔ میرے بعد آنے والے مقرر جناب قاضی عبدالقدیر صاحب خاموش، حافظ طارق محمود صاحب، محترم ذاکر الرحمان صاحب اور قاری نعیم الرحمان صاحب انشاءاللہ اس حوالے سے تفصیلی گفتگو کریں گے۔ میں آج صرف آپ دوستوں کی زیارت اور ملاقات کے لیے حاضر ہوا ہوں، ورنہ میری صحت ابھی تک اجازت نہیں دیتی کہ میں سفر کر سکوں۔ آج بھی میں گاڑی میں لیٹ کے آیا ہوں
اور لیٹ کر ہی واپس جاؤں گا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، چودھری صاحب نے میں سمجھتا ہوں جب سے شعور کا ہوش سنبھالا اس وقت سے تا دم واپسی ان کا دن رات، ان کا اوڑھنا بچھونا مسلک اہل حدیث اور مسلک اہل حدیث کی تعمیر و ترقی اور باریابی رہا۔ اس حوالہ سے نہ تو انہوں نے اپنی صحت کا کچھ لحاظ کیا، بندہ روزگار کمانے کے لیے کوئی نہ کوئی کاروبار کرتا ہے، مگر میں بھی آپ بھی اس بات پہ گواہ ہوں گے کہ چودھری صاحب نے اپنا بزنس پوائنٹ سرگودا روڈ پہ بنایا، ماشاءاللہ اچھا کام تھا، مگر جماعتی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی وجہ سے ان کا وہ بزنس پوائنٹ بجائے بزنس پوائنٹ کے وہ دفتر اور جماعتی مرکز کی شکل اختیار کر کوئی دن اور دن کا کوئی حصہ نہیں جب جماعت کا کوئی وفد یا جماعت کا کوئی فرد اپنے جماعتی معاملات میں ان کی خدمت میں حاضر نہ ہوتا ہو۔ اور چودھری صاحب کی عادت یہ تھی کہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ فلاں بندے نے پیریں جتیاں ہی نہیں پائیاں، اس انداز سے چودھری صاحب نے جماعت کی خدمت کی۔ مجھے یاد ہے کہ جماعت پر 90 کی دہائی میں ایک بہت بڑا بحران آیا اور ضلع کی جماعت کئی سال ترقی معکوس کا شکار ہو گئی، مگر چودھری صاحب، حافظ صاحب اور ان کے ساتھیوں کا اخلاص اور ان کی تگ و دو کہ چند ہی مہینوں میں انہوں نے اس بحران پر قابو بھی پا لیا اور جماعت کی گاڑی نئے سرے سے پٹڑی پر ایسی چلی کہ وہ چلتی ہی گئی اور اس نے رکنے کا نام نہ لیا۔ میرے بھائیوں، زندگی کے آخری دنوں میں، آخری سالوں میں ہماری کابینہ کی اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا کہ ضلع گجرات کی جماعت کے شایان شان گجرات شہر کے اندر جی ٹی روڈ پر سیکریٹریٹ کے لیے کوئی جگہ حاصل کی جائے۔ بات ہو گئی اور وہ بات چلتی ہی رہی۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، مولانا محمد یحییٰ والا صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کی ذاتی دلچسپی، چودھری صاحب کی تگ و دو اور حضرت حافظ صاحب کی دن رات کی کوششوں سے یہ 3.5 کنال کا قطع، جسے اب قطع نہیں کہنا چاہیے، یہ ایک عظیم مرکز، اس کی جگہ 3.5 کروڑ میں ہم نے حاصل کی۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس 3.5 کروڑ میں سے کوئی 1 پیسہ بھی ضلع کے باہر کسی یونٹ نے تعاون نہیں کیا۔ یہ تمام کی تمام رقم ضلع گجرات کے باغیرت اور غیور اہل حدیثوں نے جمع کی۔ جگہ لے لینا آسان ہوا کرتا ہے، مگر اس کو بنانا اور آباد کرنا بڑا مشکل ہوا کرتا ہے۔ الحمدللہ چودھری صاحب نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ حافظ صاحب اور ان کے ساتھیوں کی تگ و دو کے نتیجہ میں، اس میں شاید میرا بھی کچھ 2-4 پیسے کا حصہ ہو، بہرحال ان کی کوششوں سے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے
2 करोड़ रुपया हमें मंजूर किया गया इस मरकज़ के लिए, लेकिन आप हैरान होंगे कि उस 2 करोड़ में से हमें 1 करोड़ रुपया मिला, बाकी 1.5-2 करोड़ रुपया, ये 3-3.5 करोड़ रुपए से इतनी बड़ी इमारत न सिर्फ कायम हो गई, बल्कि अल्लाह ताला की तौफीक और उसकी रहमत से ये मरकज़ अब आबाद है। यहाँ हिफ़्ज़ की क्लास जारी। और आज ही 12 बजे के करीब मुझे एक साथी ने फ़ोन किया कि मैं अपने 2 बच्चे दाखिल कराना चाहता हूँ, क्या करूँ? तो मैंने उससे कहा कि 2-2:30 बजे के करीब मेरे साथ रब्ता कर लेना। मेरे भाइयों, ये जो कुछ भी हुआ, पहली बात तो ये कि अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से हुआ, अल्लाह की रहमत से हुआ। नंबर 2, चौधरी साहब और उनके रफ़ाक़ा की मेहनत और तगदो के नतीजा में हुआ। और नंबर 3, ये हाफ़िज़ साहब और उनके साथियों की मेहनत, तगदो और कोशिश के नतीजा में हुआ। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीहि मन यशा। मेरे भाइयों, आप मेरी सेहत देख रहे हैं, पिछले 2.5 महीने से मैं बिस्तर पे हूँ। आप दोस्तों की दुआओं के नतीजा में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मुझे कोई बीमारी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सेहत याब हूँ। बस कमज़ोरी है और वह मेरी उम्र का भी तकाज़ा है, 70 साल उम्र। और इस उम्र में अगर अल्लाह ताला अपने दीन का काम ले रहा तो ये महज़ रब्बुल आलमीन का फ़ज़ल है। लेकिन इस मौका पर जहाँ मैं आप दोस्तों का शुक्रिया भी अदा करूँगा, वहाँ खूगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। मेरे भाइयों, मैं पिछले जुमे अपने गांव वाले साथियों से कह रहा था कि मुझे बहुत नाज था अपने चाहने वालों पर, मुझे बहुत नाज था अपने चाहने वालों पर। मुझे सब चाहते थे, लेकिन मुझे सब चाहते थे लेकिन अपनी अपनी ज़रूरतों के लिए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।